بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا مرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اور گزشتہ بہت ساری آیات میں انبیاء کرام کی تبلیغی محنت ذکر فرمائی کہ انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، کس قدر ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پھر قوم نے کیا سلوک کیا اور پھر اس کے نتیجے میں قوم کا انجام کیا ہوا۔ سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گزشتہ زمانے میں ایسے دن یاد دلانا کہ جن دنوں میں اللہ نے کسی قوم کو اس کی فرمان برداری کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے انعامات کیے ہوں، یا کسی قوم کی بغاوت، سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہو، ایسے دن ذکر کر کے ان دنوں کو یاد دلایا گیا ہو اور مقصد کیا ہو ان دنوں کو یاد دلانے سے تذکیر، کیا تذکیر، بعد میں آنے والے لوگوں کو عبرت دلانا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، عبرت دلانا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اللہ کی بغاوت سے بچ جائے اور اللہ کے مکمل فرمان بردار بن جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایسے واقعات کے ذکر کرنے کا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، لیکن قوم لوط کے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا ہے تمہید کے طور پر۔ یہ فرشتے تھے جماعت کی شکل میں، تعداد کیا تھی کسی صحیح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں، تفسیری روایات میں کہ 3 فرشتے تھے، 4 تھے، 6 تھے، 12 تھے، یہ مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔
اور جو کہہ رہے تین ہیں وہ کہہ رہے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے کہاں بھیجا تھا؟ قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. اصل مشن یہی تھا، پروگرام یہ تھا. لیکن بیچ میں راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت سنائی. کس کی بشارت سنائی؟ اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد تھی، آپ کی بیوی تھی، بڑی فرمانبردار تھی اور بڑی نیک تھی، عابد تھی اور بڑا مقام رکھتی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایران اور عراق کے درمیان ان کا وطن تھا، جہاں نمرود کی بادشاہت تھی. نمرود سمیت، ان کے والد سمیت پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور انہوں نے بڑی خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا، شرک سے منع کیا. اس میں قوم نہ مانی، بلکہ اپنے والد نے سنسار کرنے کی دعوت دی کہ ابراہیم قرآن میں اس کا ذکر ہے، باز آ جا اپنی باتوں سے ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور یا پھر نکل جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. پھر انہوں نے، نمرودیوں نے آگ میں ڈالا. آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا اور آپ صحیح سلامتی کے ساتھ صحیح سلامت ہو کے باہر آئے. کہ پھر آپ نے شام کا علاقہ فلسطین کی طرف ہجرت کی اور اسی کو اپنا مسکن بنایا، بلکہ خاص جگہ کا نام تھا کنعان نام تھا. تو وہاں اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب آ رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر ایمان لایا تھا ان کی بیوی سارہ نے اور لوط علیہ السلام نے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور آپ کو شرق اردن کے مشرقی علاقے میں جو بستیاں تھیں، چند بستیاں تھیں، غالباً 3 بستیاں تھیں، ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ، ان کو بچے کی بڑی خواہش تھی، خصوصاً جب حضرت ہاجرہ جو بادشاہ نے تحفے میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شہزادی دی تھی، بیٹی یا بھتیجی دی تھی، تو ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے تقریباً 14 برس پہلے پیدا ہوئے تھے. تو ذبی بنے تھے، اللہ نے پھر ذبح ہونے سے بچا لیا تھا. تو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر تو اللہ سارہ کی چاہت اور بھی بڑھ گئی، میری اولاد ہو جائے. یہاں تک کہ 99 برس کو پہنچی. ابراہیم علیہ السلام 120 برس کو پہنچے اور اس وقت تک اولادی بھی تھی. تو اس عمر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتے بھیجے. جب آپ 99 برس کو پہنچی تھی ابراہیم علیہ السلام 120 برس کو، انہوں نے پھر خوشخبری دی کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا، اس کا نام یعقوب ہوگا. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کا پوتے کا دیکھنا بھی نصیب ہوگا. تو یہ خوشخبری جب بیوی نے سنی، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے صفحہ ہستی سے مٹنے پہ کہ ایک بد کردار قوم تھی، بد فعل قوم تھی، حضرت سارہ کو خوشی ہوئی تو فضاحقت ہنس پڑی. لیکن وہاں اس عمر میں اپنی ولادت پہ تعجب، حیرت ہوئی، اور کہنے لگی کہ اس عمر میں کہ شور جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، 120 پر اس کی عمر ہے، میں بانجھ ہو چکی ہوں، اس عمر میں میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قادر ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ جس عمر میں چاہے، جس حالت میں چاہے وہ بیٹا دے سکتا ہے. کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ تعجب ہو رہا ہے؟ یہ خوشخبری فرشتوں نے سنائی. لیکن بیچ میں ہوا ایسا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے،
یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے مہمان نوازی کی وہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مہمان نوازی کی، اور بغیر مہمان کے ان کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مہمان کو ڈھونڈ کے، کسی کو ڈھونڈ کے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھاتے تھے۔ چنانچہ یہ فرشتے جب حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے الیک سلیکٹ ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ وہ سلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور اللہ نے یہ سکھایا تھا کہ آدم جب فرشتوں کے پاس جاؤ تو تم السلام علیکم کہو، فرشتے پھر جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ جو جواب دے، یہ سلام اور جواب آپ کی اولاد میں قیامت تک یہ سلام اور جواب ہوگا، یہ سلسلہ سلام کا اور اس کے جواب کا قائم رہے گا۔ تو یہاں پہ وہی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور ان کو ملنے والا سلام جواب ہوا، اور انہوں نے سلام کا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جامع جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے سلام کیا جملہ اسمیہ کے ساتھ جو دوام پہ دلالت کرتے ہیں، دوام کے پہ، ہمیشگی پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر زمانے میں تمہیں سلامتی میں رکھے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ اتنا بڑا جامع سلام ہے۔ یہ لفظ سلام یہ جہاں جامع معنی دعا ہے، اور پھر جملہ اسمیہ کے ساتھ دعا ہے جو دوام پہ، ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، گویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والا ایک جامع معنی دعا دیتا ہے جس پر سلام کرتا ہے اس کو، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمہارے اوپر۔ اور تو وہاں اپنی طرف سے سلامتی کی خبر بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جہاں میں تیرے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں، رحمتوں کی، برکتوں کی، وہاں میری طرف سے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ تجھے جو ہے وہ راحت پہنچے گی۔ ایسا جملہ ہے، اس پہ علماء تقریر جب کرتے ہیں تو اس پہ لمبی چوڑی تقریر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کی باتیں سننے کی اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ فرشتوں نے جب سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو تھوڑی دیر ہی نہیں ٹھہرے کہ جا کے ان کے اکرام کے طور پر کیا لے آئے، ایک بچھڑا، فربا بچھڑا، وہ تل کے اور بھون کے ان کی خدمت میں لے آئے۔ لیکن جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں تو وہ فرشتے تھے، اور فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، لیکن تھے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈر پیدا ہوا۔ اس وقت کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی سے دشمنی کرتے یا اس کو نقصان پہنچاتے تو اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی کھاتے پیتے نہیں تھے، تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے۔ اس وقت کی عادت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ شاید یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے، میرے دشمن بن کے تو نہیں آئے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ، بلکہ دوسری جگہ آیا کہ آپ نے زبان سے کہا بھی اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، بے شک ہم تم سے خوف محسوس کر رہے ہیں، تم تو کوئی خطرناک لوگ لگ رہے ہو، میں نے تمہارا اتنا اکرام کیا، تم اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا رہے ہو۔ اس پہ پھر فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے تھے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور غضب کی شان اور فرشتوں سے ظاہر ہو گئی۔ جس رب کے غضب اور عذاب کی شان جو فرشتے لے کے آئے ان سے ظاہر ہو، اور وہ اللہ کے جلیل القدر نبی جس میں کم از کم 4000 دنیاوی مردوں کی برداشت کی قوت ہوتی ہے، وہ ڈر جائے، تو پھر براہ راست جب اس رب کو ہم دیکھیں گے اور اس کی عدالت میں جا کے حساب و کتاب دیں گے، اس وقت پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میں کچھ توجہ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو غور سے سننے کا حکم ہے، فرض ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت پھر ہماری گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کامیابی نصیب فرمائے۔ تو پھر جب ان فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم تو ان کو مٹانے کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام کا خوف جب جاتا رہا، خوشخبری ان کو مل گئی، تو اس وقت پھر فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں باس مباحثہ کرنے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، ان سے باس مباحثہ کرنے لگے کہ بھئی وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں، تو تم ادھر عذاب جب بھیج رہے ہو تو ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خوب پتہ ہے، یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ میں ہمیں خوب پتہ ہے وہاں کون کون۔ اب لوط علیہ السلام اور ان کی بچیاں ایمان لائی تھی، ان کی بچیوں کو لوط علیہ السلام کو بچائیں گے، البتہ ان کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ بعض تفصیلی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر کسی جگہ 200 ایمان والے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر عذاب بھیج دو وہاں پہ باقی نافرمان ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم 200 کو بچا لیں گے، باقیوں پر عذاب نازل کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا اگر 30 آدمی ایمان والے ہوں، فرشتوں نے کہا کہ 30 کو بچا دیں گے ایمان کی برکت سے، باقیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اگر ایک ایمان والا ہو اور باقی نافرمان ہو پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ ایمان والا اگر کسی جگہ ایک بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو بچا لیتے ہیں اور باقی کو عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں، ایمان کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں بھی اس ایمان کی وجہ سے بچا لے، دنیا آخرت دونوں میں اپنے عذاب سے۔ دیکھ لیں بھی ترجمہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لے کر آگے، کیا لے کر آگے؟ آگے بالبشرا پہ با داخل ہے، یہ متعدی بنا لیتی ابا، ویسے تو ہے ہم نے ہمارے بھیجے ہوئے آگے، ٹھیک ہے، لیکن جب آگے با داخل ہے بشرا پہ تو لے کر آگے پھر مانا ہوگا، لے کر آگے کیا چیز لے کر آگے؟ بالبشرا، بشارت سے پہلے انہوں نے سلام کیا، قالوا انہوں نے کہا سلاما، انہوں نے سلام کہا، یعنی سلام کے الفاظ کہے، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس آپ تھوڑی دیر نہیں رکے تھے کہ آپ لے آئے تلا ہوا بچڑا، عجل کہتے بچڑے کو، حنیذ مانی تلا ہوا، بھونا ہوا۔ فلما رأى أيديهم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ لا تصل الیہ، کہ وہ نہیں پہنچ رہے، نہیں بڑھ رہے اس بچڑے کی طرف، نکرہم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اوپرا جانا، وأوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا ان سے خوف، ڈر محسوس کیا، وہ بھی سمجھ گئے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زبان سے کہا کہ ہم تو آپ سے ڈر محسوس کر رہے ہیں، قالوا، کہا انہوں نے فرشتوں نے، لا تخف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی، قالت، کہا ان بیوی نے، یا ویلتا، اے افسوس، آنے دو، کیا میں چلوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ بے شک یہ تو البتہ ایک عجیب چیز ہے۔ قالوا، کہا فرشتوں نے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کر رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پہ ہو، اہل البیت، اے اہل بیت۔ کیا خطاب ہو رہا ہے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو، اور کہا جا رہا ہے کیا ہے؟ اہل بیت۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، جیسے ایک مخصوص طور صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اہل بیت میں داخل کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں رب کی طرف سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہہ کر،
اہل بیت کہہ کر، اور یہاں بھی اہل بیت کہہ کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ غیب کا علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانا جائے بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی آلے کے، اپنے ذاتی علم سے کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا، کائنات کا ذرہ بھی علم سے باہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ اور ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب تک فرشتوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اور کس مشن کے لیے آئے ہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں جانا کہ یہ فرشتے ہیں، دوم یہ کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ رب کی طرف سے قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہ یہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں رکھتے جب تک انہوں نے خود نہیں بتایا۔ ایسے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بھی پہچانا نہیں، جیسے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اللہ نے اعلان بھی کرایا اپنے انبیاء سے، اپنے نبی سے، کہ آپ کہہ رہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، انبیاء کے پاس تو علم اتنا ہوتا ہے جو اللہ بتا دیتا ہے، وہ اگرچہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی کا علم اولین اور آخرین سب سے بڑھ کر ہے، انبیاء سے بھی اور غیر انبیاء سے بھی، لیکن پھر بھی محدود ہے، لا محدود علم اللہ کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریفوں والا ہے اور مجید بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس بشارت آ چکی، جو جادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی اللہ سے دعا کرنے لگے اور فرشتوں سے مباحثہ کرنے لگے، اور ظاہر فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، تو اس لیے اللہ نے اپنی طرف کیا کر دی، نسبت کر دی۔ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، اصل ابراہیم علیہ السلام کی چال یہ تھی، بیوی نے تو سنا خوش ہو گئی، ایک برفیل اور خبیث قسم کی قوم سے جان چھوٹ جائے گی زمین والوں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ کچھ مہلت اور مل جائے، کچھ مہلت اور مل جائے، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ قوم لوط کو کچھ مہلت اور مل جائے، شاید مان جائے، ایمان لے آئے، ایک نبی کی چاہت ہوتی ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، البتہ بڑے بردبار تھے، بڑے برداشت والے تھے، انہوں نے بڑی برداشت کی ہے، تکلیف ہے بڑی، افواہ، اور بڑے رحم دل تھے، نرم دل تھے، منیب، رب کی طرف رجوع کرنے والے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، چھوڑ دے اس بات کو، اعراض کر دے اس بات سے، چھوڑ دے اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا امر آ چکا، اور وہ جب ایک مرتبہ آ جائے پھر ٹلتا نہیں، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب کہ جو واپس ہونے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اور ان کی پکڑ سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم،
واجعلنا منهم. اللهم اغفر من حضر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹا پورا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان پہ جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتبہ تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو پرسوں کی طرف مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبول ان کو قرض سے نجات دے دے. درس والے ساتھیوں کے سیاحت کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو مصیبتوں سے نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا طرف دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.